انڈین میڈیا پہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے، بڑا غوغا ہے کہ آپریشن سندور 3 شروع ہو رہا ہے۔ آپریشن سندور 1 کی ناکامی کے بعد بھی 3 شروع ہو رہا ہے، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ ابھی مضر اثرات جو ہے 1 کے کمپلیٹ نہیں ہوئے، وہ سے جو ان کی بستی ہو رہی ہے وہ ابھی تک جو ہے نا ختم نہیں ہوئے، تو 3 میں ان کو کیا ملے گا؟ جب یہ سندور کا آپریشن چلا اور ان کو ناکامی ہوئی، رافیل گر گئے، سب کچھ ہوا، بمبئی اور کلکتہ میں جو تاجر تھے سندور کے، وہ جب ایک دوسرے سے آرڈر لینے لگے تو کہتے ہیں سندور اس کا خدا کا واسطہ نام نہ لو سندور کا۔ مودی نے بدنام کر دیا سندور کو، بس صرف مودی جی کا نام لکھوایا کرو، سندور چھوڑ دے، اور رافیل کو بھی بدنام کر دیا۔ سندور نام اب مندروں میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ لگا دو، نام نہیں لیتے شرم۔ جہاں عاصم منیر صاحب جاتے ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، پہلے بلایا وہاں سے بھاگ گیا، اب بھی اس کو خوف ہے پاکستانی پرائم منسٹر ہوں گے، فیلڈ مارشل ہوں گے، میں وہاں کیا کروں گا، میری بستی نہ کرے۔ اس وقت سفارتی طور پہ بھارت اور اسرائیل کہاں سٹینڈ کرے، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ بھارت کا تو پروگرام بڑھ گیا، نتنیاہو، وہ تو ٹرمپ اگر نہ کرے تو وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، 70,000 بندے شہید ہوئے ہیں، 3 لاکھ لوگوں کو جناب 2 ہفتے میں آپ نے وہاں سے نکال دیا، اور 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ کا نتیجہ یہی ہے کہ دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، وہ بدنام ہو چکا ہے دنیا میں۔ ایسے موقع کے اوپر کہ جب پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، کیا اس وقت میں پی ٹی آئی کو یہ احتجاج پلان کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں یہ ان کی اپنی بدنامی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے صوبے میں ایک طرف سے مکمل طور پہ دہشت گردی ہوئی ہے، دوسری طرف سے آپ کا صوبہ مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے، کچھ علاقے تباہ ہو چکے ہیں، وہاں پہ کام کی ضرورت ہے، آپ کو لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، جبکہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں میرے پاس آ کر کے میں اکٹھا کرتا ہوں۔ بتائیں نا کس لیے آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں؟ کیا لوگ وہاں آ سکتے ہیں ان حالات میں؟ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ہے، خدا نخواستہ، تو اس کا ذمہ دار کون؟ تحریک انصاف کی جو کارکن ہیں صنم جاوید صاحبہ، ان کی بہن ہیں فلک جاوید صاحبہ، ان کو بہت سے قانونی معاملات میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ کل رات جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ جو کہ تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہیں اور سیکٹری بھی ہیں، ان کے اسلام آباد والے فلیٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پوچھنا یہ چاہوں گی کہ وہ ایک قانونی ماہر بھی ہیں، وہ ایک وکیل بھی ہیں، پھر بھی انہوں نے ایک قانونی مجرم کو پناہ دی، کیا یہ روش درست ہے؟ ان کو لیے تو مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو، جب ان کو پتہ بھی کہ یہی ہے تو ان کو بنا دینا یہ مناسب ہرگز نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ صادق خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کرامات کر رہے ہیں، ونڈرز ہو رہے ہیں۔ پاکستان لیڈرشپ کی اس نہج پہ ہے، اس مقام پہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کو دیکھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی گرم جوش ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں غزہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، غزہ کے سلیوشن اور فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کی پہلی بار باقاعدہ سنجیدہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اتنے سنجیدہ موقع پہ وشو گرو بھارت کے وزیر اعظم مودی صاحب موجود ہی نہیں ہیں۔ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار اور دفاعی امور کے ماہر سینئر صحافی جناب فاروق بنگش صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سعدیہ، شکریہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کی بڑی مہربانی۔ سر آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ انڈین میڈیا پہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے، بڑا غوغا ہے کہ آپریشن سندور 3 شروع ہو رہا ہے، آپریشن سندور 1 کی ناکامی کے بعد بھی 3 شروع ہو رہا ہے، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلے تو ابھی مضر اثرات جو ہے 1 کے کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، وہ چل رہی ہیں، وہ سے جو ان کی بستی ہو رہی ہے وہ ابھی تک جو ہے نا ختم نہیں ہوئے، تو 3 میں ان کو کیا ملے گا؟ دیکھیے جب یہ سندور کا آپریشن چلا اور ان کو ناکامی ہوئی، رافیل گر گئے، سب کچھ ہوا، تو بمبئی اور کلکتہ میں جو تاجر تھے سندور کے، وہ جب ایک دوسرے سے آرڈر لینے لگے تو کہتے ہیں سندور اس کا خدا کا واسطہ نام نہ لو سندور کا۔ کہتا مودی نے بدنام کر دیا سندور کو، بس صرف مودی جی کا نام لکھوایا کرو، سندور چھوڑ دے، اور رافیل کو بھی بدنام کر دیا۔ سندور نام اب مندروں میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ لگا دو، نام نہیں لیتے شرم کے مارے، یا کہتے مودی جی لگا دو۔ سندور ایک جو علامت تھی خوشی کی، یا جس چیز کی کلچر اس نے بدنام کیا۔ اس نے کیا کرنا، منہ چھپا کے پھرتا رہتا ہے، جہاں سے گزرتے ہیں بی جے پی والے لوگ ان کو چوڑیاں دکھاتے ہیں، اور یہ ان کی بستی ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ کت 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 کی آوازیں آنے لگی، اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بڑا یہ جو ٹیم ہے، یہ جس وقت اس کا یہ ہے کہ مور فار پیس، دنیا بھر کے سربراہان وہاں اکٹھے ہیں، اور مودی کا نام و نشانی شرم کے مارے نہیں گیا ہے۔ جہاں عاصم منیر صاحب جاتے ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، پہلے بلایا وہاں سے بھاگ گیا، اب بھی اس کو خوف ہے کہ یہاں پہ پاکستانی پرائم منسٹر ہوں گے، فیلڈ مارشل ہوں گے، میں وہاں کیا کروں گا، میری بستی نہ کرے۔ دیکھیں ٹرمپ 43 دفعہ کل کے بیان کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ میں یہ جنگ میں نے رکوائی ہے،
پریونٹ کیا جنگ کو. اور ویسے عام طور پہ ایک جگہ پہ اگر بیانات ہم اس کی گنتے رہیں, یہ تو مطلب ہے ایک فنکشن میں ایک بیان ہم لیتے ہیں تو وہ 53 دفعہ بنتا ہے. تو اتنی بستی ہو رہی ہے اس کی. وہ سندور کہاں کی بات ہے, وہ اس کے لیے تندور بن گیا, چکنا چور ہو گیا. یہ ڈرامہ بازیاں. سر پوچھنا ہی چاہوں گی کہ اتنا بڑا اکٹھ ہوا ہے پوری دنیا کے ممالک, 100 سے زیادہ ممالک کے لیڈران وہاں پہ موجود ہیں اقوام متحدہ میں, مودی ایسے موقع پہ نہیں گیا, کیوں؟ خود نہیں گیا, کیوں؟ مطلب شرم کے مارے نہیں کیا. دیکھیے اس وقت آپ ایک نئے ڈاکٹرائن کو ڈرا کر رہے ہیں. جس ڈاکٹرائن میں اس وقت آپ شامل ہے, اگر اس کو میں کہہ دوں کہ جناب فیلڈ مارشل جو ہے نا عاصم منیر ڈاکٹرائن کہہ دوں تو یہ بجا نہیں ہوگا. آپ نے ہائی ٹیک وار میں 4 دنوں میں فیصلہ کیا ہے, جنوبی ایشیا میں اپنی طاقت دکھائی ہے. پھر آپ نے آپ کے ڈپلومیسی, آپ نے اسرائیل ایران وار میں جو ہے اس کی بڑی فتح ہے آپ کی, آپ بڑے بیلنس رہے ہیں. پھر عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات تھی فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے, لنچ پہ 2 گھنٹے, اس میں آپ اپنے ڈپلومیٹک جو ہے نا جو تمام اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھا ہے کہ ہم بیلنس رکھیں گے, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کیا کچھ کریں گے. اس پہ آپ دیکھیے یہ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اب اس کے ساتھ آپ سعودی عرب کے ساتھ, اس سے ہلچل کہاں پہ ہے؟ صرف دہلی میں اور تل ابیب میں. آپ نے دونوں کو اڑا کر کے رکھ دیا ہے. سر یہ جو آپریشن سندور 1 ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں اس کی وجہ سے بھارت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور مودی بیچارہ اکیلا ہو گیا ہے, اس کو کوئی اب تو کافی شاکس اس کے آئیں گے, آفٹر شاکس آنے ہیں. اچھا, ایک تو اب ریسنٹلی جو ملاقات, ایک ٹیرف لگایا گیا, اور جو کہتا تھا میرا دوست نے ابھی صرف اس کو وش کیا ہے, بس وش تک رہ گیا ہے. سر وہ HB-12 کا وہ جو ان کو ویزا ملتا ہے اسپیشل, جو کہ 70% صرف بھارتیوں کو ملا کرتا تھا, اس پہ بھی انہوں نے کہا $1 لاکھ بھی ساتھ. اس کے علاوہ یہ پچھلے اس مہینے کے شروع میں ایک وفد آیا ہوا تھا, اس کی مذاکرات بھی ناکام ہو گئی. مودی اب اسکرین سے آؤٹ ہو گیا ہے, انٹرنیشنل جو ہے نا جو اسکرین ہے اس سے آؤٹ ہو گیا, اس کو کوئی پذیرائی نہیں ہے. سر ایک بات بتائیے گا, یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی, بڑی گرم جوش مصافحہ. دیکھیے اس وقت میں آپ کو بتاؤں, پاکستان نے ایک ہائی ٹیک وار جیتنے کے بعد ایک نیا سفر شروع کیا ہے. اس سفر میں آپ ڈپلومیٹکلی وار جو ہے نا میں داخل ہو چکے ہیں. اب اس وقت جو وہاں پہ سیکورٹی UN جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے, اس اجلاس میں جو ہے نا پوری دنیا کے رہنما ہیں, اور وہاں پہ مسلمان جو ممالک جو تھے, بڑے بڑے ممالک, ان کے سربراہان جو تھے وہ سلیکٹڈ لوگ تھے. اس میں آپ کو انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کو بھی شامل کیا, بلایا گیا. وہ صرف یہ غزہ کے حوالے سے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ غزہ میں آپ ایک رول پلے کریں. سر یہی اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو پاکستان کا جھنڈا بالکل سینٹر میں لگنا تمام عرب ممالک کے, پھر سیکنڈلی غزہ کے حوالے سے پہلی بار, کم از کم میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک سنجیدہ ایک کانفرنس یا ایک میٹنگ دیکھی ہے جس میں عرب ممالک کے لیڈران کو بلایا گیا, اور اس کی لیڈرشپ پاکستان کو دی گئی ہے کہ آپ سینٹر کریں, چیئر کریں. اگر آپ کا جھنڈا سینٹر میں ہے تو آپ سے مرکزی کردار کا ڈیمانڈ بھی کیا جا رہا ہے نا. اب دیکھیے ہمارا ایک تو ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہمارا ایک خاص موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے 2 جو ہے نا اسٹیٹ سولوشن چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارا رول یہ ہے کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس میں آگ لگ گئی ہے اسرائیل کو بھی اور انڈیا کو بھی. آپ کو نہیں لگتا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی ہم اسرائیل کے وجود کو بھی تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ایک بات ہے, ایک ہمارا اصولی موقف ہے اور ہم نے شروع سے قائد اعظم عبدالعلی جناح نے بھی فرمایا تھا, اور ہم یہ اصولی موقف ہے, ہم تو چاہتے ہیں فلسطین. اور اس سے سملر آپ دیکھیے کشمیر کا بھی ہوئی ہے, یہاں بھی رائٹ آف فرانچائز نہیں دیا جا رہا ہے اور وہاں بھی نہیں دیا جا رہا ہے. یہ جو لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اس وقت, آپ دیکھیں کتنا بڑا اجلاس ہے, اس میں کینیڈا نے بھی تسلیم کیا, UK, یہ سارے پرماننٹ ممالک اگر اس کو کرے, فرانس بھی آ گیا, مستقل جو جتنی بھی اراکین ہے وہ سیکورٹی کونسل کے, تو اس میں تو پھر امریکہ اکیلا رہ جائے گا. تو کیا پاسبلٹی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سٹینڈ کرے گا, ویٹو کرے گا؟ نہیں, وہ ایک پلان دے رہا ہے, جس وقت یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ ایک پلان دے رہا ہے, اور یہ مسلمان ممالک کے ساتھ جو بات چیت ہوئی, یہ پلان کیا ہے؟ پلان میں یہ بتایا جا رہا ہے, پہلے تو یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہماری ارغمالی ہے ان کی لاشیں دی جائے, اور وہ جو زندہ ہے وہ دی جائے. وہ چاہتا ہے کہ میں ڈس آرم کروں حماس کو, غزہ کو ویکیٹ کرا لے, اور اس کے علاوہ پھر یہ ہوگا کہ وہ سیز فائر ہو تب ہوگا, اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ممالک ان کو کہتا ہے عربوں کو کہ جی ریلوکیٹ کرے فلسطینیوں کو, اور جورڈن میں اور مصر میں ان کو آباد کرے, پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو اور پیسے آپ خرچ کرے, اور آئندہ جو گورنمنٹ ہوگی اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اس قسم کا جو ری لوکیشن کا معاملہ ہے اس پہ کچھ تحفظات ہے.
مالک کو. لیکن اس میں ہے کہ اس میں پاکستان کو برابر دیکھیے یہ معاملہ ہم نے شروع سے جہاں کشمیر کا معاملہ ہم نے اٹھایا ہے اقوام متحدہ وہاں ہم نے یہ معاملہ بھی اٹھایا ہے, فلسطین کا بھی. سر پوچھنا ہی چاہوں گی جب فلسطین کو تسلیم کر اس میں بھی امن فورسز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بلایا جائے. تو امن فورسز آپ کو پتا ہے یو این کے تحت بھی وہ جہاں بھی ہوتی ہے امن کے لیے تو پاکستان کی فورسز ہمیشہ جاتی ہے, ہمارا ایک رول رہا ہے. جب فلسطین کے وجود کو تسلیم کر لیا تو پھر فلسطینیوں کو ریلوکیٹ کیوں کرنا, وہ اپنی سرزمین پہ یہ ایک پلان دے رہے ہیں اس غزہ کو. اور اب دیکھیں اسرائیل کا وہ یہ ٹرمپ کا پلان ہے, کہاں تک وہ لوگ مانتے ہیں کہاں تک نہیں مانتے, یہ تو آگے کا معاملہ ہے. سر یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی بڑی گرم جوش ملاقات, ایک تو بتائیے گا کہ اس کا انٹرنیشنلی امپیکٹ یا سمبولزم کیا ہے دنیا کے ساتھ جس طرح مصافحہ کیا گیا ہے. سیکنڈلی متوقع ہے کہ ان کے درمیان کوئی 1-to-1 ملاقات ہوگی, اگر ملاقات ہوئی تو اس میں کیا ڈسکشن؟ دیکھیے وہ عرب کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے فلسطین ہم مسلمان ہیں ہمارا حق ہے اس میں, لیکن ہم سے رول کا ڈیمانڈ ہونا, وہاں مدعو کرنا, اس میں بات چیت ہونا, یہ بہت بڑی مطلب ہے ہمارے لیے بڑے ایک قسم کی سعادت کی بات ہے پاکستان کی بھی. دوسری بات 1-to-1 جو بات ہوگی اس میں دیکھیں کئی چیزیں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارا ٹینشن انڈین پاکستان ٹینشن ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہے, یہ پاز لگا ہوا ہے, سیز فائر نہیں ہے, یہ پاز ہے. یہ پاز کس کے کہنے پہ؟ یہ جناب ٹرمپ کے کہنے پہ. اب ہم اسے ڈیمانڈ کریں گے کہ کمپریہنسو ڈائلاگ ہو جس میں کشمیر, ٹریڈ, ٹیررزم کی بات ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو, اور وہ تھرڈ پارٹی مانتا نہیں ہے, وہ کہتا بائی لیٹر کرے. بائی لیٹر کس طرح؟ ہم شملہ بائی لیٹر کا آپ نے حشر کر دیا, ہم آپ کے ساتھ کس طرح کریں؟ مودی پہ کوئی بھروسہ کرے گا؟ اس پہ تو ہم کبھی بھروسہ نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ کشمیر کا معاملہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے وہاں پہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے سیلف ڈٹرمنیشن کے رائٹ کو, یہاں بھی ایکسیپٹ کرے ان کو بھی. وہ کشمیری ہے, وہ حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک ٹیررزم ہے کہ پراکسی کھیل رہا ہے وہاں سے بھی لے پہ, اور ٹی ٹی پی کو وہاں سے پراکسی کے طور پہ. اور اس وقت ہم ایسٹ اور ویسٹ دونوں سے دہشت گردی کے ضد میں ہیں, یہ وہاں سے پراکسی کر رہے ہیں. بلکہ اب تو پراکسی کو اس نے مودی نے سرکار جو ہے اس نے اس کو اپنی اسٹیٹ پالیسی کا درجہ دیا ہے کہ وہ ریاستی پالیسی ہے, ریاست کی سرپرستی میں دہشت گردی کر رہے ہو. ادھر سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ایک سرزمین استعمال کی جا رہی ہے افغانستان کی, جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دوحہ ایکارڈ میں تھا کہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی. یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. دوسرا کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہوگی وہاں, اور کاؤنٹر ٹیررزم کا یہی ہوگا کہ ایک تو اس وقت پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہے انٹرنیشنل, مطلب ہے کہ ٹیررزم کے خلاف, اور ہمارے 80,000 کے قریب ہماری مطلب ہے جانی قربانیاں ہیں, اور دوسرے لاسز ہوئے ہمارے اکنامک, تو وہ ہم بتائیں گے کہ ہماری قربانیاں. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک یوزفل بیس ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. تو آئی ایس خراسان جو ہے وہ بہت بڑا تھریٹ ہے اس علاقے میں, تو وہ بھی ان کے ساتھ بات بائی لیٹر ٹاکس ہوں گی, سرمایہ کاری کی بات ہوگی, تو وہ بہت بڑی مطلب ہے کہ جو وسیع پیمانے پہ گفتگو ہوگی. سر آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ پوری دنیا کا جو میڈیا جس طرح رپورٹ کر رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور ہم لوگ جنوبی ایشیا میں وجود رکھتے ہیں, ہمارا وجود جنوبی ایشیا میں ہے. لیکن جب ڈسکشن ہو رہی ہے مڈل ایسٹ سے ریلیونٹ معاملات کی تو ہمیں سینٹر میں بٹھایا گیا ہے. حالانکہ ہم دیکھا جائے تو ہمارا ریجن اور ہے, ہمارا سینٹر میں بٹھایا جانا عرب ممالک میں, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ دوسری طاقتوں نے لیڈر تسلیم کر لیا مسلموں؟ دیکھیے آپ بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان, تمام مسلمانوں کی ہماری طرف توجہ ہے. پہلے تو ہم سعودی عرب کے ساتھ کسی معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بحیثیت مسلمان ہم مطلب ہے کہ حرمین شریفین کے لیے ہر وقت حاضر ہیں, خود پاکستانی بھی اور دوسرے مسلمان بھی, لیکن تمام مسلمانوں کی نگاہیں پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہے. ایک بات ہے یہ جنگ جو ہم نے جیتی ہے, ہم نے اپنی ہائی ٹیک وار, میں بار بار کہتا ہوں, ہم نے اپنی جو ہے نا لوہا منوایا اپنی مطلب ہے کہ دفاعی طاقت کا. دوسری چیز یہ ہے ساؤتھ ایشیا کو آپ چھوڑیں, ویسٹ ایشیا کو آپ چھوڑ دیں, ایشیا کو آپ چھوڑ دیں. اس وقت انٹرنیشنلی آپ کو رول دیا جا رہا ہے. فلسطین کے حوالے سے سب کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوئی. ایک تو ہمارا اصولی اس وقت ہمارے ڈپلومیٹک جو فورسز ہے جتنی بھی وہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ جب انڈیا نے ہمارے اوپر الزام لگایا تھا ہم نے کہا تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ مکر گیا تھا کیونکہ وہ جھوٹا تھا. تو آپ کا انٹرنیشنل رول بڑھتا جا رہا ہے, تو اس لیے سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہے. اس وقت سفارتی طور پہ بھارت اور اسرائیل کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ زیرو. دیکھو بھارت کا تو پروگرام بڑھ گیا ہے, وہ تو ختم ہو گیا, لیکن جو ہے نتن یاہو
اس وقت دیکھیں نا، وہ تو ٹرمپ اگر نہ کرے تو وہ تو ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، 70,000 بندے شہید ہوئے ہیں، 3 لاکھ لوگوں کو جو ہے نا 2 ہفتے میں آپ نے وہاں سے نکال دیا ہے، اور 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور 3 لاکھ کے قریب جو ہے نا بچے وہاں پہ جو ہے نا بھوک سے مر رہے ہیں. یہ سب کچھ کا نتیجہ یہی ہے کہ دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، فلسطین کو. اچھا سر، ایک بات وہ بدنام ہو چکا ہے دنیا میں. اب وہ بدنامی کی وجہ سے دوبارہ جادوگروں کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہے نیتنیاہو. ہاں. سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ ابھی یہ جو سینیریو جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں دیکھا جائے تو پاکستان فتوحات جو ہے وہ ماشاءاللہ سمیٹ رہا ہے. عالمی پلیٹ فارم کے اوپر اقوام متحدہ جیسے انٹرنیشنل اور سب سے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے ہم غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور صہیونی جارحیت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کی اور اس کے سلوشن کی بات کر رہے ہیں. ایسی سچویشن میں جب ہم غزہ کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، پی ٹی آئی کے لوگ اسی اقوام متحدہ کے باہر کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اسیما، اچھا یہ جو ہو رہا ہے نا، اس سے اجلاس میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ہے مور فار پیس اور کئی اس ترتیب میں شامل ہے، لیکن اس وقت میں وار آف غزہ اور ٹو اسٹیٹ سلوشن جو ہے نا وہ ہر جگہ یہ گونج سنائی دی رہی ہے. اس ماحول میں جبکہ پاکستان کا بڑا کردار بن رہا ہے، ایک مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا ہمارا شروع سے اصولی موقف ہے، بات ہو رہی، اس معاملے میں باہر احتجاج کرنا بالکل غیر مناسب ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کچھ لوگ اس کو غداری سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں کہ جب پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہے، آپ اپنی لیڈرشپ کے خلاف خود دنیا کو آواز دے رہے ہیں، یہ غداری ہے؟ اس وقت دیکھیں، اگر وہاں پہ شہباز شریف صاحب جو پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ریاست پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ ریاست کی سٹیٹمنٹ ہے، وہاں وہ اپنی گورنمنٹ کے نہیں ہے، وہ ریاست کا یہ جو ہے نا ہم موقف ہے ہمارا. تو اس ریاستی موقف کو جو ہے نقصان پر سبوٹاج کرنا یہ مناسب بالکل نہیں ہے. ایسے موقع کے اوپر کہ جب پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، کیا اس وقت میں پی ٹی آئی کو یہ احتجاج پلان کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں یہ ان کی اپنی بدنامی ہوگی، کوئی نہیں سنے گا اس کو. اچھا سر، ایک اور بات بتائیے گا کہ ابھی ہم انٹرنیشنل احتجاج کی بات کر رہے ہیں، تو احتجاج اور پی ٹی آئی تو لازم و ملزوم ہے. کے پی میں بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا ہوا ہے، لیکن کے پی کے کی حکومت نے اور تحریک انصاف نے پھر 27 ستمبر کو جلسے کی کال دے دی ہے. دیکھیے بات سنیں، اس وقت تو پورا ملک جو ہے نا پوری دنیا 4 مختلف ڈیزاسٹر کی اور روشنی وہ اس میں ہے، ضد میں ہے. ایئر کریشز ہو رہے ہیں دنیا میں، سیلاب ہے، زلزلے آ رہے ہیں، آتش زدگیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، بالکل مکمل طور پہ. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں جو ٹرمپ صاحب سے بات ہوگی تو اس میں ادھر کلائمیٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور امداد کے حوالے سے بھی بات ہوگی. لیکن سب سے زیادہ نقصان اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کی پی اور پنجاب میں ہیں. میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹ اینڈ فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے نا، 3.9 ملین لوگ متاثر ہے پوری، اور اس وقت جو ہے کیجوالٹی جو ہوئی 1000 کے قریب ہے جو جانے گئی ہیں. جی ابتدائی طور پہ. اچھا، اس میں 504 کا تعلق کی پی سے. 5-6 لاکھ لوگ تو بری طرح متاثر ہوئے کی پی میں. ایک طرف تو سیلاب میں کی پی کا صوبہ جو ہے مکمل طور پہ ڈوبا ہوا ہے. دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں سی ٹی ڈی کی پی کی رپورٹ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ حملے ہوئی ہیں ابھی تک 8 مئی میں 605، 130 اس میں سیویلین کی کیجوالٹی ہو چکی ہے، 79 جو ہے وہ پولیس کی ہوئی ہے. اگست میں جو حملے ہوئے ہیں وہ 129 ہوئی ہے، 17 سیویلین شہید ہوئے ہیں اور پولیس والے بھی 13. اس وقت آپ کے صوبے میں ایک طرف سے مکمل طور پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسری طرف سے آپ کا صوبہ مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے، کچھ علاقے تباہ ہو چکے ہیں. وہاں پہ کام کی ضرورت ہے، آپ کو لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے. جب کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں میرے پاس آ کر کے میں اکٹھا کرتا ہوں، بالکل مناسب. ایسا ماحول جب ہوتا ہے، جب سیلاب آتے ہیں یا دہشت گردی کی ضد میں ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، صوبہ ہوتا ہے، تو وہاں تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ انتخابات ملتوی کر دیں. اس وقت بالکل، کیونکہ دہشت گردی ہے، اتنا بڑا آپ احتجاج کرتے ہیں یا کوئی بھی جلسہ کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے. سر یہ ویسے احتجاج جو ہے یہ اس میں کیا مطالبہ، کس لیے احتجاج کرنا کیوں ہے؟ نہیں، اس میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ان حالات میں جب کہ آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، فارورڈ پرپز، بتائیں نا کس لیے آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. کیا لوگ وہاں آ سکتے ہیں پھر ان حالات میں؟ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ہے، خدا نخواستہ، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، آپ نکل جائیں اور وہ لوگوں کو جو ہے ریہیبلیٹیشن کے کام کریں
اور جو لوگ تباہ ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں جائیں، بجائے اس کی کہ آپ اس کو کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں۔ سر سوال تو یہ بھی میں کرنا چاہوں گی کہ وہ جو سیلاب سے متاثرہ عوام ہے، یا وہ عوام جو بے گھر ہو چکی ہے، یا وہ عوام جس کے پاس کھانے پینے، کیا وہ بھی جلسے میں آئیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ بات جو آئیں گے نہیں آئیں گے الگ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے کہ آپ نے کال کیوں دی دیا۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک بتا دوں کہ 3 بار آپ کو وہاں موقع ملا ہے حکومت کا، آپ لوگوں کی خدمت کریے، یہی تو موقع ہے لوگوں کی دل جیتنے کے لیے، بجائے ورنہ اس لیے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سی ایم ہاؤس جو ہے نا یہ اس وقت وہ بسکٹ خور سی ایم ہے، ایک ہے نا کتنی کروڑوں کے بسکٹ کھا لیے ان لوگوں نے، تو وہی پہ تو کہیں گے وہ۔ سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ تحریک انصاف کی جو کارکن ہیں صنم جاوید صاحبہ، ان کی بہن ہیں فلک جاوید صاحبہ، ان کو بہت سے قانونی معاملات میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ کل رات جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ جو کہ تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہیں اور سیکٹری بھی ہیں، ان کے اسلام آباد والے فلیٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پوچھنا یہ چاہوں گی کہ وہ ایک قانونی ماہر بھی ہیں، وہ ایک وکیل بھی ہیں، تو کیا ایک لیڈرشپ کے ہونے کے ناطے بھی وہ لیڈر بھی ہیں ایک پارٹی کے، اور پھر وہ قانونی ماہر بھی ہیں، پھر بھی انہوں نے ایک قانونی مجرم کو پناہ دی، کیا یہ روش درست ہے؟ دیکھیے وہ ایک معروف بیرسٹر ہے، قانون کو اچھی طریقے جانتے ہیں، اور ایک ذمہ دار ہے، پارٹی کا بہت ذمہ دار عہدہ ہے ان کے پاس، ان کو لیے تو مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب ان کو پتہ بھی ہو کہ یہی ہے تو ان کو پناہ دینا یہ مناسب ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو عام آدمی کو بھی پتہ چلے تو وہ بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں انلائٹن کیا۔ جاتے جاتے ناظرین آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ کسی مرد مجاہد نے کہا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں چھپے ہوا کریں گے۔ الحمدللہ آپ نے اور ہم نے وہ وقت دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ غزہ، کشمیر اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، پاکستان اس سچویشن میں آ جائے کہ وہ ان سب کے خلاف ہونے والے مظالم کو ختم کر سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔